اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن پاک ہے اور درس قرآن پاک میں آج قرآن پاک کی ہم تیسری آیت پہ پہنچے ہیں، اور جب بھی کہیں 3 کا عدد آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ بات کسی نہ کسی درجے پر مکمل ہوتی ہے، یعنی کہ آپ سبحان ربی العظیم کی تسبیحات 3 پڑھتے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات 3 پڑھتے ہیں، اور جب آپ لڑکی ہو کے قبول کرتی ہیں تو 3 دفعہ قبول کرتی ہیں نکاح کے وقت میں، اور اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنی بیوی کو 3 دفعہ قبول کرتے ہیں۔ 3 کا عدد اپنی بات کو کسی درجے تک مکمل اور کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن کی بات ہے، عدد 3 ہے، آیت 3 ہے۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت الرحمن الرحیم، تیسری آیت مالک یوم الدین۔ یہ مین پوائنٹ ہے پورے قرآن کا۔ اگر آپ اس تیسری آیت کو غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اپنے شاگرد سے سنیں گے ایک استاد کی حیثیت سے، تو پھر انشاءاللہ یقیناً اس کے فیوز و برکات مجھے بھی نصیب ہوں گے، آپ کو بھی نصیب ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں مالک۔ دیکھیے یہ 3 حروف ہیں، میم، لام، کاف۔ اگر آپ قرأت قرآن اور تجوید کی نگاہ پاک سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک بھی پڑھا جاتا ہے اور یہ مالک بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ قرأت کریں گے تو قاری اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھتا ہے اور ملک یوم الدین بھی پڑھتا ہے۔ میم، لام، کاف۔ میم کے اوپر کھڑی زبر بھی آتی ہے، اور پھر میم کے اوپر سیدھی زبر اور لام کے نیچے زیر آتی ہے۔ ملک بھی آتا ہے، مالک بھی آتا ہے۔ کبھی پہلی میم کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی جاتی ہے تو قاری اس کو مالک پڑھتا ہے، اور کبھی اسی میم کے نیچے زیر دی جاتی ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر کی بجائے زبر صرف ڈال دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو کھڑا کرنے کی بجائے اس طرح ڈال دیا جاتا ہے تو وہ ملک بن جاتا ہے۔ جو اس کے اعراب ہیں اس میں فرق نہیں پڑتا ہے، اعراب وہی رہتے ہیں۔ کھڑی زبر کو اس طرح لٹا دیا جائے تو زبر بن جاتی ہے۔ اعراب وہی ہیں، حروف بھی وہی ہیں، میم، لام، کاف، اعراب بھی وہی ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ مالک پڑھنے کے لیے آپ کو اس زبر کو اس طرح کھڑا کرنا پڑے گا، اور ملک پڑھنے کے لیے اسی کھڑی زبر کو آپ کو اس طرح لٹانا پڑے گا تو یہ زبر بن جائے گی۔ اچھا دیکھتے ہیں اب کہ ملک کیا ہوتا ہے اور مالک کیا ہوتا ہے۔ ملک کہتے ہیں عربی کے اندر بادشاہ کو۔ یہاں پہ آپ دیکھیں سعودی عرب میں ماشاءاللہ ملک محمد سلمان صاحب یہاں پر اس وقت موجود ہیں، خادم حرمین شریفین ہیں۔ ان کے بیٹے ولیعہد ہیں ملک محمد بن سلمان، اس سے پہلے تھے ملک محمد عبداللہ۔ تو یہ ساری جو سلسلہ ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے ملک۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ بادشاہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ملک عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ملک اور مالک کی تھوڑی سی اگر آپ غور و فکر کے تدبر کے دائرے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مالک وہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ایک پلازا ہے جس کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کا ایک مالک ہے، یہ کرسی ہے، جو اس پلازے کا مالک ہے وہ اس کرسی کا مالک نہیں ہے۔ مالک تو ہے، پلازے کا مالک ہے، کرسی کا مالک نہیں، ٹیبل کا مالک نہیں، کمپیوٹروں کا مالک نہیں، کیونکہ یہ کرسیاں اور یہ کمپیوٹر میری اس کمپنی نے اس ادارے کو دیے جس میں یہ کرائے پہ آ کے انہوں نے اپنا آفس بنایا۔ جب کرائے پہ آفس بنایا تو سامان یہ اپنا لے کے آئے۔ اب بلڈنگ کا مالک کوئی اور ہے اور اندر سامان کا مالک کوئی اور ہے۔ جو کرایہ دار ہے وہ سامان کا مالک ہے، اور جو اس پلازے کا مالک ہے وہ سامان کا مالک نہیں۔ جو مکان کا مالک ہوتا ہے وہ اندر موجود سامان کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ اکثریت میں لوگ سامان اپنا لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے سامان کے اپنے مالک ہوتے ہیں، چمچ کے اپنے مالک ہوتے ہیں، چولہے کے، گیس کے چولہے کے اپنے مالک خود ہوتے ہیں، اپنی چارپائیوں اور بیڈ وغیرہ کے مالک ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کے اکثریت کا سامان جو کرایہ دار ہوتے ہیں ان کا اپنی ملکیت ہوتا ہے۔ مکان کسی اور کی ملکیت، اس کے اندر سامان کسی اور کی ملکیت۔ جو مکان کا مالک ہے وہ سامان کا مالک نہیں، جو سامان کا مالک ہے وہ مکان کا مالک نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے دنیا کے بادشاہ ہیں، بادشاہ ہے پاکستان کا بادشاہ، ہندوستان کا بادشاہ، سعودی عرب کا بادشاہ، USA کا بادشاہ، UK کا بادشاہ، مختلف ممالک مختلف بادشاہ۔ بادشاہ ہے، ملک ہے لیکن مالک نہیں ہے۔ بادشاہ ہے لیکن پورے ملک کی ملکیت، رجسٹری، انتقال اس کے نام پہ نہیں ہے۔
رعایا کی اپنی اپنی ملکیت ہے. ایسا بھی بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے، ملک جو ہوتا ہے، اس کے پاس 10 لاکھ 10 کروڑ 10 ارب کی مالیت ہوتی ہے اور اس کی رعایا میں 10 خرب کے مالکان بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی کہ بادشاہ اپنی رعایا سے غریب ہوتا ہے لیکن بادشاہ ہوتا ہے. جی ہاں، ایسا ہوتا ہے، آج بھی ہے. ملک ہے، بادشاہ ہے، اس کی رعایا میں لوگ مالی اعتبار سے اس سے زیادہ امیر ہیں. بادشاہ ہے، ملک ہے، مالک نہیں ہے. اور یہ جو نیچے بیٹھا ہے یہ مالک تو ہے، ملک نہیں ہے، یعنی کہ بادشاہ نہیں ہے. بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں آپ وقت اگر مالک ہیں تو آپ ملک نہیں ہیں، اور اگر آپ ملک ہیں تو آپ مالک نہیں ہیں. کوئی چیز آپ کی ملکیت میں ہے لیکن آپ بادشاہ نہیں ہیں، اور کسی جگہ آپ بادشاہ ہیں تو وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے. دونوں چیزیں ایک جگہ صرف ایک شخصیت کے پاس اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ ہے اللہ. ایک اللہ وہ ذات ہے جس پر ملک اور مالک ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے علاوہ ملک اور مالک دونوں کسی ایک شخصیت پر اکٹھے کبھی نہیں ہوتے. وہ بیک وقت ایک ہی وقت میں مالک ہے، وہ بیک وقت ایک ہی وقت میں ملک ہے. مالک بھی ہے، ملک بھی ہے. ایسا کوئی بھی دنیا کے اندر اور کوئی بھی مخلوق میں ایسا آج تک نہیں گزرا تاریخ انسانی میں. حضرت آدم و صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر آج تک 2022 تک اور قیامت تک آپ کوئی ایسا ایک شخص نہیں دیکھیں گے جو بیک وقت مالک بھی ہو اور ملک بھی ہو. جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی رعایا کی اپنی اپنی ملکیتیں ہوتی ہیں. گاڑیاں لوگوں کی اپنی ملکیت، مکان لوگوں کی اپنی ملکیت، دکانیں لوگوں کی اپنی ملکیت، سائیکلیں لوگوں کی اپنی ملکیت. یہ بادشاہ ہیں لیکن جتنی بھی چیزیں ملک کے اندر موجود ہیں ان سب کے یہ مالک نہیں ہیں. مالک علیحدہ علیحدہ لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنی اپنی جگہ، زمین، جائیداد وغیرہ کے اللہ کی طرف سے مالک بنا دیے جاتے ہیں وہ ملک یعنی کہ بادشاہ نہیں ہوتے ہیں. اللہ کی تقسیم ہے، اللہ پاک کی تقسیم عزیز الحکیم ذات ہے اور بہتر ہے. اب بات یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ مالک نہیں ہے، ملک ضرور ہے. لیکن جو ملک ہے وہ بادشاہ ہے، مالک نہیں. جو مالک ہے وہ مالک تو ہے، بادشاہ نہیں. ایک شخصیت پر جس پر پوری کائنات میں ایک ہی وقت میں یہ مالک اور ملک، میں نے کہا عرض کیا کہ یہ مالک بھی پڑھا جاتا ہے، ملک بھی پڑھا جاتا ہے. اس کو آپ مالک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، اس کو آپ تجوید کی نگاہ سے ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں. مالک یوم الدین پڑھیں تو مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، دانے دانے کا مالک ہے، قطرے قطرے کا مالک ہے، سانس سانس کا مالک ہے. پوری کائنات میں ایک پتا بھی ایسا نہیں جو اللہ کی ملکیت سے خارج کر دیا جائے. زندگیوں کا مالک ہے، موت کا مالک ہے، موت کے پہرے پوری پاور کے ساتھ بٹھا رکھے ہیں. کائنات آج تک موت کا توڑ تلاش نہیں کر سکی ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے جاگیردار آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے سپر پاور آئے. موت کی تلوار اس کے گلے میں لٹکا کے بھیجتا ہے. زندگی دیتا ہے، پاور دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، بادشاہ بناتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف بنائے گا، پولیس کمشنر بنائے گا، بڑے بڑے عہدے دے گا، سپر پاور بنائے گا. سارے اختیارات دے کر موت کی تلوار گلے میں لٹکاتا ہے، کہتا ہے اس کا توڑ کر. اور موت کا توڑ نہ آج تک کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا. واپسی کی ڈیٹ، ریٹرن ٹکٹ دے کے بھیجنے والا پوری پاور کے ساتھ اپنی پاور کو منواتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں. حکم بھی اس کا، ملکیت بھی اس کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر آنے کے بعد کہ ہم مالک ہو گئے. بھائی یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ جسم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنے جسم کو اپنی مرضی کے ساتھ کوئی سوئی تک جبو سکوں. یہ خودکشی حرام کیوں ہے اسلام میں؟ بھئی ایک انسان خود اپنے آپ کو مار رہا ہے، کسی کو تو نہیں مار رہا. پھر اسلام اس کے اوپر یہ سب سے بڑا فتویٰ دائر کرتا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو مارا لہذا تجھے سزا دی جائے گی، تجھ سے تیری قتل کا قصاص لیا جائے گا، اور قیامت تک تیری قبر میں تجھے وہی حالت پیش آئے گی جس حالت میں تو نے اپنے آپ کو موت کی وادی میں دھکیلا، خودکشی کی. کیوں؟ قابل سزا جرم ہے خودکشی اسلام میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی کو قتل کرتے ہیں
تو جس طرح آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو وہ جان لینے پر آپ قاتل ہیں، تو یہ جان بھی تو آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اس جان کو بھی قتل اگر آپ کرتے ہیں تو جو مالک اللہ ہے وہ اس کا قصاص آپ سے وصول کرتا ہے۔ جس طرح ایک قاتل دوسرے کو قتل کرتا ہے اور وہ قاتل کلایا جاتا ہے اور اس سے قصاص لیا جاتا ہے، اسی طرح اگر آپ خودکشی کرتے ہیں تو آپ سے بھی قصاص لیا جاتا ہے، کیونکہ آپ تو اپنے جسم کے مالک ہی نہیں تھے۔ کیا اختیار تھا آپ کو کہ آپ ذرا سی پریشانیوں کو دیکھ کر اب زہر کی گولیاں کھاتے ہیں، خود کو پانی کے اندر ڈبوتے ہیں، پھانسی لگاتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں؟ اپنی موت کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ اگر آپ کسی کو قتل کرنے پر قاتل ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو قتل کرنے پر بھی قاتل ہیں، کیونکہ یہ جسم تو آپ کا ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی مرضی سے سوئی نہیں چبھو سکتے اپنے جسم میں، اپنے جسم کو تکلیف دینے کے لیے ایک سوئی تک جان بوجھ کر نہیں چبھو سکتے، کہ یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو آپ کا نعوذ باللہ من ذالک بازو کاٹ دے، آپ کی ٹانگ کاٹ دے، آپ کا گردہ نکال دے، آپ کی آنکھیں نکال دے اپنی تقدیر سے، وہ قادر ہے جو مرضی کرے۔ لیکن آپ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے ارادے سے اپنے آپ کو سوئی بھی چبھوئیں گے، ایک سگریٹ کا دھواں تک زور سے لگائیں گے اس جسم کو جو اللہ کی امانت ہے، تو آپ سے سوال کیا جائے گا کیوں؟ تیری ملکیت تو نہیں تھی، میرا جسم میری مرضی تو نہیں تھی۔ جی ہاں، وہ مالک ہے، اپنی ملکیت پوری پاور کے ساتھ منواتا ہے۔ سورج وہ نکالتا ہے، دن لاتا ہے، رات لاتا ہے۔ کیا آج تک دن کا توڑ کچھ کر سکا ہے؟ روک سکا ہے دن کو آنے سے؟ کیا کوئی رات کو لانے سے روک سکا ہے؟ ساری دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ بھائی ہم دنیا سے رات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایک حد ہے، علم ایک حد تک ہے، اس حد تک جو حد اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ کتنے بھی بڑے سائنسدان ہوں گے لیکن ایک حد تک، اس سے آگے نہیں۔ موت پھر بھی آپ کے سر پہ کھڑی ہے اور مرنا پھر بھی آپ کو ہے۔ اصل مالک اپنے سامنے پیش کرتا ہے مارنے کے بعد اور پھر زندہ کرتا ہے اور بتاتا ہے بتا مالک کون ہے۔ قبروں کے اندر محلات نہیں بنائے جاتے، قبریں قبریں ہی ہوتی ہیں۔ قبر سے پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ اب بادشاہ کی قبر ہے تو یہ اب غریب کی قبر ہے۔ قبر قبر ہی ہوتی ہے، قبرستان قبرستان ہی ہوتا ہے۔ بہتر رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو زندگی میں بھی قبرستانوں ہی کی طرح اپنے اپنے مکانوں میں اپنے اپنے عہدوں پر رہتے ہیں، قبرستانوں ہی کی طرح۔ جس طرح قبرستان کے اوپر تختی لگی ہوتی ہے کہ یہ فلاں آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، اسی طرح ہی تو ہمارے مکانوں پہ تختیاں لگی ہوتی ہیں۔ یہ آرزو ہاؤس ہے تو یہ شیرازی ہاؤس ہے، تو یہ کھٹر ہاؤس ہے، تو یہ چودھری ہاؤس ہے، تو یہ ٹوانا ہاؤس ہے، یہ فلانا پلازا ہے، تو یہ خان پلازا ہے، تو یہ کھٹر پلازا ہے، تو یہ ارائیں پلازا ہے، یہ چودھریوں کا محلہ ہے، تو یہ ترکھانوں کا محلہ ہے، تو یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ سرداروں کا ایریا ہے۔ یہ ہم لوگ جو لگاتے ہیں، اسی طرح قبرستان میں بھی تختیاں لگی ہوتی ہیں۔ تو بہتر رہ جاتا ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو اس بات پر تسلیم کرے کہ ملکیت میری نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی ہے، ایک ہی وقت میں مالک بھی ہے، ایک ہی وقت میں ملک بھی ہے، وہ ہے صرف اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی آج تک تاریخ انسانیت میں ایک ہی وقت میں ایسا نہیں گزرا جو کسی ملک کا بادشاہ ہو پھر اس پورے ملک کی ملکیت بھی اس کی ہو، یعنی کہ اس پورے ملک کی ساری زمین اس کی ہو، اس پورے زمین کے سارے موٹر سائیکل اس کی ہوں، اس پوری زمین کی ساری سائیکلیں اس کی ہوں، اس پوری زمین کی ساری چارپائیاں اس کی ہوں، اس پوری زمین کی ساری فصل اس کی ہو، اس پوری زمین کے سارے لوگ اس کے ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوا آج تک؟ قیامت تک نہیں ہوگا۔ اس زمین کے سارے جانور اس کے ہوں، اس زمین کے سارے درخت اس کے ہوں، اس زمین کا سارا پانی اس کا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور ان سب پر اس کا اختیار ہو، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی سانپ آگے کسی بھی بادشاہ کو ڈس سکتا ہے تو بادشاہ اسے روک تو نہیں سکتا۔ کوئی بھی کتا کسی بادشاہ کو بھونک سکتا ہے، وہ اسے روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ مالک اور ملک بیک وقت ہے، ایک ہی وقت میں بادشاہ ہے پوری کائنات کا اور ایک ہی وقت میں مالک ہے پوری کائنات۔ بتا رہا ہے اپنے ثبوتوں اور دلائل کے ذریعے سے، وہ اپنی ملکیت ثابت کر رہا ہے، اس کی ملکیت ثابت شدہ اور اس کی بادشاہی حقیقی اور ثابت شدہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ
کرسی ہے جس کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں. اب یہ کرسی اگر آپ اٹھا کے ہمارے پاکستان کے صدر ہاؤس میں رکھ دیں گے اور اس کے اوپر پاکستان کا صدر بیٹھے گا تو پھر اس کرسی کو پر لگ جائیں گے. کرسی یہی ہے. یہی کرسی آپ بیر چپڑاسی کو دے دیجیے, چپڑاسی اس کے اوپر بیٹھے گا تو اسی کرسی یہی ہے, اس کی ویلیو اور ہوگی. یہی کرسی ہے آپ اٹھا کے صدر صاحب کے آفس میں رکھ دیجیے, بس پھر وہاں اس کرسی کی ویلیو اور ہوگی, پھر اس کرسی سے بھی لوگ ڈریں گے. یہی کرسی آپ اٹھائیے, یہی کرسیاں ہوتی ہیں نا, اور کیا کرسیوں کے پر لگے ہوتے ہیں. اور بھائی چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھتا ہے جس پہ وہ بھی کرسی ہے, صدر جس پہ بیٹھتا ہے وہ بھی کرسی ہے, وزیر اعظم جس پہ بیٹھتا ہے وہ بھی کرسی ہے, اور ایس ایچ او جس پہ بیٹھتا ہے وہ بھی کرسی ہے, اور پولیس والے عام جس پہ بیٹھتے ہیں وہ بھی کرسی ہے. تو یہ کرسیوں کو آپ اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں, اور آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ آ گیا. بھائی یہ کرسیاں ہیں. یہ کرسی اگر چپڑاسی کے بیٹھنے سے ایک کرسی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے کیا, اور صدر بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر, تو آپ اسی کرسی کی ویلیو کو بڑھا دیتے ہیں. کرسی یہی ہے, کرسی یہی ہے. یہی کرسی اگر اٹھا کے صدر کے آفس میں رکھ دی جائے, صدر صاحب اس پہ بیٹھ جائیں, اسی کرسی پہ اسی ایک کمپنی سے کرسیاں تیار ہوتی ہیں, وہ صدر صاحب کے لیے علیحدہ کرسی تیار ہوتی ہے. بھئی ایک ادارہ کرسیاں بناتا ہے, وہی ادارہ کرسیاں وزیر اعظم ہاؤس کو سپلائی کرتا ہے, وہی ادارہ چپڑاسیوں کے لیے کرسیاں سپلائی کرتا ہے, وہی ادارہ کلرکوں کے لیے سپلائی کرتا ہے. اسی ادارے سے عام پولیس والے کے لیے کرسی آتی ہے, اسی ادارے سے اعلیٰ افسران کے لیے کرسی آتی ہے, اسی ادارے سے عام نوجوان فوجیوں کے لیے کرسی آتی ہے, اسی ادارے سے چیف آف آرمی اسٹاف اور اعلیٰ عہدیداران کے لیے کرسیاں آتی ہیں. اب یہ کرسیاں ان کے اوپر بیٹھ جانے کے بعد آپ اس کرسی کی ویلیو کو بڑھا دیتے ہیں. کرسی وہی ہے, اور کسی انسان کو دیکھ کے آپ کرسی کی ویلیو کو کم کر دیتے ہیں. اس پہ بیٹھے ہوئے انسان کی قیمت اس کی کرسی پر اثر کرتی ہے, اثر پڑتا ہے کرسی پر. بیٹھا ہوا انسان اس کرسی کی قیمت کو بڑھاتا ہے. اب ہم کرسی کی عزت کرتے ہیں, اور بھائی کرسی کی عزت کرتے ہوئے انسان کی عزت کرو. بات تو انسان کی ہے. انسانوں کے بیٹھنے سے کرسی کی عزت میں فرق پڑ رہا ہے. انسان چپڑاسی ہے, بیٹھ گیا, آپ اس کو وقت نہیں دیتے. انسان صدر ہے, بیٹھ گیا, تو آپ اور اہمیت دیتے ہیں. انسان پولیس کمشنر ہے, کرسی پہ وہی کرسی ہے, پولیس کمشنر کی آفس میں رکھ دیجئے تو بس اس کی ویلیو ہو رہا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کے آفس میں رکھ دیجئے, کرسی وہی ہے. انسان بیٹھے گا, ویلیو بدل جائے گی, مقام بدل جائے گا, تاثرات بدل جائیں گے. یہ ہے ہم انسانوں کا حال. ہم انسان کرسیوں کی قیمتیں جانتے ہیں, کرسیوں کو دیکھتے ہیں, کرسیوں سے ڈرتے ہیں, کرسیوں کے سامنے جھکتے ہیں, کرسیوں کو سجدہ کرتے ہیں. ہم بظاہر یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, لیکن کیا ہم واقعہ ہی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ کیا ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی ہمارا بادشاہ ہے؟ وہ مالک بھی ہے اور مالک بھی ہے. ایک ہی وقت میں وہ بادشاہ ہے, ایک ہی وقت میں, اور ایک ہی وقت میں وہ ملک ہے. بادشاہ بھی وہ ہے ایک وقت میں, مالک بھی ہے وہ ایک وقت میں. دونوں کیٹیگریاں کسی ایک شخصیت پر اگر اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ہے اللہ. اللہ, صرف اللہ. ایک اللہ کے علاوہ یہ کسی پر اکٹھی نہیں ہوتے, یہ دونوں نام. اب آپ اس کو پڑھتے ہیں مالک یوم الدین بھی اور ملک یوم الدین بھی. مالک ایک ہی وقت میں ہے, بادشاہ ایک ہی وقت میں ہے, وہ ہے اللہ. اب ہے مالک یوم, آگے ہے یوم. یوم اردو میں ہم دن کہتے ہیں, انگلش میں ہم ڈے کہتے ہیں, DAY, ڈے. عربی میں یوم کہتے ہیں. مالک ہے, بادشاہ ہے, مالک بھی ہے, بادشاہ بھی ہے. یوم ہر ایک دن کا. یہ نہیں ہے کہ آج کے دن کا بادشاہ کوئی اور ہے, کل کے دن کا بادشاہ کوئی اور ہے. آج کے دن بادشاہ ضیاء الحق ہے, کل کے دن کا بادشاہ پرویز مشرف ہے, اس سے اگلے دن کا بادشاہ ذوالفقار بھٹو ہے, اس سے اگلے دن کا بادشاہ نواز شریف ہے, پھر بے نظیر بادشاہ ہے, پھر عمران خان بادشاہ ہے, پھر شہباز شریف بادشاہ ہے. بھائی یہ دنیا کی غیر حقیقی بادشاہ ہیں.
وہ حقیقی بادشاہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مالک، یعنی کہ پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کا بادشاہ ایک ہی وقت میں پوری پاور کے ساتھ ہوں اور ہر روز ہوں. مالک ہر روز کی میری ملکیت ہے. ہر روز یعنی کہ جس دن بھی سورج نکلتا ہے اس کی ملکیت کا اعلان کرتا ہے. سورج نکلتا ہے تو کہتا ہے او سن لو کائنات والو، اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، اور سن لو کائنات والو، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. اس فانی دنیا کے چکروں میں مت الجھو. وہ دیکھ رہا ہے، مسلسل لائیو ہے تمہاری زندگیوں میں. تمہارے دلوں میں پنپنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. تمہارے دماغوں میں چلنے والے خیالات کی رو کو بھی وہ دیکھتا ہے. وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی پتلیوں کے اندر کون سے خواب سجے ہوئے ہیں، کون سی ناجائز خواب ہیں اور کون سے جائز خواب ہیں. وہ تمہارے دلوں میں اندر موجود محبتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دماغوں میں موجود قدورتوں اور نفرتوں کو بھی جانتا ہے. وہ باخبر ہے اس بات سے تم کل کیا کر کے آئے تھے. وہ جانتا ہے اس بات کو تم آج کیا کر رہے ہو، اور معلوم ہے اس کو کہ تم کل کیا کرو گے. تمہاری اوقات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کائنات کا عزت والا ہے، تم اس کے سامنے ذلیل ہو. وہ کائنات کا اکیلا طاقتور ہے، تم اس کے سامنے ضعیف ہو. وہ کائنات کا اکیلا غنی ہے، دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے، اور تم فقیر ہو، لے رہے ہو. کبھی بیویاں لے رہے ہو، کبھی عورتیں خامن لے رہی ہیں، کبھی بچے لے رہے ہو، کبھی آنکھوں کی بینائی لے رہے ہو، کبھی صحت لے رہے ہو، کبھی کھانے کے لیے رزق لے رہے ہو، کبھی ماں باپ کا پیار لے رہے ہو، کبھی بیویوں کی محبتیں لے رہے ہو، کبھی خامنوں کی آغوش لے رہے ہو، کبھی بچوں کی محبتیں لے رہے ہو، کبھی دلوں کی دھڑکنیں لے رہے ہو. جتنے بھی معاملات تمہارے ہیں اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہی کے بغیر ناممکن ہے. وہ تمہارا حامی ہے، وہ تمہارا ناصر ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا بادشاہ ہے. اس کے علاوہ نہ ہی تو تمہارا کوئی خالق ہے، اس کے علاوہ نہ ہی تو تمہارا کوئی مالک ہے، اس کے علاوہ نہ ہی تو تمہارا کوئی رازق ہے. وہ رزق دینا بند کر دے گا. پوری کائنات رزق لے کر تمہاری جانب چلے گی، ایک لقمہ تو نہیں کھا سکے گا. اگر وہ رزق دینے کا ارادہ کرے گا پوری کائنات تم تک رزق پہنچنے کو روکے گی تو ناکام ہو جائے گی. تم تک وہ لقمہ پہنچ کے رہے گا. ملکیت اور مالک اللہ ہے، بادشاہی اللہ کی، حکم اللہ کا، ملکیت اللہ کی. تو سچے دل کے ساتھ ماننا ہے مالک یوم الدین، ایک ایک دن کا وہ مالک، ایک ایک دن کا بادشاہ ہے. ہر دن کا بادشاہ اللہ ہے، ہر دن کا مالک اللہ ہے. باندھ لو اس بات کو اپنے پلے سے، گرا باندھ لو مضبوطی کے ساتھ. ہر دن جو گزر چکا اس کا مالک بادشاہ اللہ تھا. ہر دن جو ہے اس کا مالک اور بادشاہ اللہ ہے. ہر دن جو آئے گا اس کا مالک اور بادشاہ اللہ ہوگا. اس جہان کے دنوں اور کا بھی مالک بادشاہ اللہ، اور اگلے جہان کے دنوں کا بھی مالک اور بادشاہ اللہ ہے. بس اتنی بات منوانی ہے. سامنے دکھائی دینے والے چہرے امتحان ہیں میرے لیے آپ کے لیے. یہ کرسیاں امتحان ہیں میرے لیے آپ کے لیے. یہ علم امتحان ہے میرے لیے آپ کے لیے. یہ صورتیں امتحان ہیں میرے لیے آپ کے لیے. یاد رکھو، دھڑا دھڑ یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، لائکی پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ویڈیو بنا کے شیئر کرنے والے لوگوں، یاد رکھو جب حشر کا میدان آئے گا، جزا کا دن آئے گا، مالک یوم الدین جزا کے دن کو جب قائم کرے گا تو اس وقت اس پلڑے میں میری اور آپ کی یہ ویڈیوز بھی ڈالی جائیں گی. پھر ان ویڈیوز کا جب وزن ہوگا پھر پچھتانا نہ پڑ جائے کہیں. ویڈیو بناتے ہوئے اتنا خیال رکھو، ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہوئے، فیس بک پہ ڈالتے ہوئے، انسٹاگرام پہ ڈالتے ہوئے، یاد رکھو کہ تم ویڈیو تو بناتے جا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپ تو بناتے جا رہے ہو، لڑکیوں کے ساتھ ناچ گانے کر رہے ہو، بے حیائی اور بے خودگیاں پھیلا رہے ہو. لیکن ایک دن موت نے تو آنا ہے. موت تو آ جائے گی، موت آ جائے گی تو لے جائے گی. قبروں میں دفنا دیے جاؤ گے. ہندو ہو تو جلا دیے جاؤ گے، مسلمان اور عیسائی اور یہودی ہو تو دفنا دیے جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد اللہ سے واسطہ پڑے گا. پھر تمہارے اعمال میں وہ جزا کے دن کا مالک یوم الدین، ہر دن کا مالک اور بادشاہ، ہر لمحے کا مالک اور دن کا بادشاہ، ہر لمحے کا بادشاہ
ہر لمحے کا مالک، ہر لمحے کا قادر، جب روز جزا کے دن تمہارے پلڑے میں نیکیوں کے پلڑے میں اگر ویڈیو ڈالے گا تو تمہاری ویڈیو کی قیمت بڑھ جائے گی، اور اگر برائیوں کے پلڑے میں تمہاری ویڈیو پڑ جائے تو تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ چند ٹکے کمانے کے لیے ٹک ٹاک سے، تھوڑی سی واہ واہ سننے کے لیے یوٹیوب سے، تھوڑی سی شاباشی دیکھنے کے لیے گوگل اور فیس بک سے تم لوگ اپنی شرم و حیا کی تمام حدوں کو مت پھیلاؤ۔ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں اللہ کی، ہم امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے، ایک ایک لفظ جو ہمارے اس انگوٹھے سے میسج کی صورت میں تحریر ہوتا ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہماری سماعتوں سے ٹکراتا ہے، وہ اس پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ یہ کرامن کاتبین علیہ السلام بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین علیہ السلام، جی ہاں، یہ پاک فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دکھائی نہیں دے رہے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ بیٹھے ہیں۔ جو رائٹ ہینڈ والا ملائکہ علیہ السلام وہ تمام قسم کی نیکی اور نیک ویڈیوز کو تحریر کرتا ہے، اور جو لیفٹ ہینڈ میں بیٹھا ہوا ملائک ہے پاک فرشتہ علیہ السلام کرام کاتبین علیہ السلام ہے، وہ تمام بری ویڈیوز کو درج کرتے اور بری باتوں کو لکھتے ہیں، اور یہ صبح و شام تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ٹائم کیپر ہیں، یہ دو ہیں ٹائم کیپر، ان کا نام ہے کرامن کاتبین علیہ السلام۔ دو ملائکہ صبح کے ٹائم آتے ہیں اور پھر عصر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور پھر یہ دو ٹائم کیپر تمام کھاتے لے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کے جانے سے پہلے عصر کے ٹائم پہ دو ملائکہ علیہ السلام آتے ہیں۔ ہر انسان مرد اور عورت کے بازوؤں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نئے اور صاف کاغذ لے کے، نئے اور صاف رجسٹر لے کے۔ اب میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم نیکیوں والے پلڑے میں ان کو لکھواتے ہیں یا برائیوں والے پلڑے میں۔ پھر جب صبح ہوتی ہے پھر دو نئے ٹائم کیپر آ جاتے ہیں کرامن کاتبین علیہ السلام، نئے اور صاف رجسٹر لے کے آ جاتے ہیں۔ ہر روز 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، آج کے دن تو کم از کم یہ سفید کاغذ لے کے میرے فرشتے آئے ہیں، کم از کم ایک دن میں یہ ایک پیریڈ تو ایسا نکالو کہ تمہارے نیکیوں والا پلڑا لکھا ہوا ہو اور گناہوں میں کوئی ایک گناہ درج نہ ہو۔ 24 گھنٹے میں 2 بار آتے ہیں، عصر سے لے کے صبح تک، صبح سے لے کے عصر تک۔ یار پوری زندگی میں کم از کم ایک دن کا صبح سے لے کے عصر تک کا وقت، اگر ایسا نہیں تو عصر سے لے کے صبح تک کا کوئی ایک وقت تو ایسا گزارنا چاہیے مجھے اور آپ کو نا، کہ وہ نیکیاں اس میں لکھی جائیں اور اس میں گناہوں والا بالکل رجسٹر صاف ہو اور کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر ایک رجسٹر بھی ایسا ہو گیا اور 24 گھنٹوں میں یہ 2 دفعہ آنے والے ٹائم کیپر علیہ السلام جو تبدیل ہو کے آتے ہیں، جو ایک دفعہ آتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے ہیں، وہ مالک، وہ بادشاہ، وہ ذرے ذرے کا مالک، وہ ذرے ذرے کا بادشاہ، حقیقی بادشاہ جب ان کو بھیجتا ہے صاف رجسٹر دیکھ کر، وہ آتے ہیں، صبح آتے ہیں تو عصر تک رہتے ہیں، پھر عصر کے بعد دوسرے 2 آ جاتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں، پھر صبح تک رہتے ہیں اور تبدیل ہو کے آتے ہیں۔ جو جاتے ہیں وہ قیامت تک واپس نہیں آتے۔ صرف ایک انسان پر 2 فرشتے عصر سے صبح تک کے لیے اللہ پیدا کرتا ہے، بس ان کا یہی کام ہے، کسی ایک انسان پر جاؤ، جو کچھ اس نے کیا ہے عصر سے لے کے صبح تک لے کے میرے پاس آ جاؤ ریکارڈ۔ اچھا کیا ہے تو بھائی تو نے لکھنا ہے رائٹ ہینڈ والے، اور برا کیا تو تو نے لکھنا ہے لیفٹ ہینڈ والے۔ بس یہی کام ہے، اسی کے لیے اللہ ان کو پیدا کرتا ہے۔ پھر نئے فرشتے آتے ہیں صبح کے ٹائم پہ، پھر وہ عصر تک رہتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے 2 فرشتے، 24 گھنٹے میں 4 فرشتے ایک انسان کے لیے ڈیلی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ مالک ذرے ذرے کا، وہ مالک ذرے ذرے کا، وہ بادشاہ، وہ مالک 4 فرشتے ہمارے لیے پیدا کرتا ہے، صرف ہمارے لیے۔ 24 گھنٹے میں 4 نئے فرشتے آتے ہیں، ہر ایک کے لیے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اور آ کے لے کے جاتے ہیں لکھ کے۔ تو یار ہماری کارکردگیاں کچھ تو ایسی ہوں جس میں اللہ کا ڈر ہو، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بھیجا گیا درود ہو۔ کچھ تو ہمیں خیال کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنی آخرت بچانی ہے تو۔ یہ مین آیت ہے مالک یوم الدین،
ہر لمحے اور ہر سانس کا مالک ہر حال میں اللہ ہے. سامنے دکھائی دینے والے مالک فانی ہیں، وہ ایک اکیلا باقی مالک ہے، اوریجنل مالک ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کسی نے پولیس کمشنر نے سفارش کر دی، کسی صدر نے سفارش کر دی، زرداری صاحب نے سفارش کر کے آپ کو پولیس کمشنر لگا دیا، نواز شریف نے سفارش کر کے آپ کو جج لگا دیا، اب ساری زندگی آپ نواز شریف کے حق میں فیصلے دیتے رہیں گے، ساری زندگی آپ زرداری کے حق میں بات کرتے رہیں گے کہ اس نے آپ کو پولیس کمشنر لگا دیا. بھائی آپ کو ایمان ہونا چاہیے کہ زرداری ذریعہ بنا، نواز شریف ذریعہ بنا، عمران خان ذریعہ بنا. آپ کو پولیس کمشنر تو اللہ نے بنایا ہے، زرداری صاحب نے نہیں بنایا. بھائی آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف نواز شریف نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. آپ کو وزیر اعظم عوام نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. نہ ہی تو آپ کسی کو بادشاہ بنا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی کو بادشاہی سے اتار سکتے ہیں. یہ کفر کا عقیدہ ہے کہ عوام کہے کہ میں بادشاہ بناتی ہوں اور بادشاہ کہے کہ مجھے عوام نے بنایا ہے. اسلام اس عقیدے کو کفر کا عقیدہ کہتا ہے. کافر ہے وہ انسان جو یہ کہے کہ میں نے بادشاہ بنایا عمران خان کو، میں نے بادشاہ بنایا نواز شریف کو، میں نے بادشاہ بنایا زرداری کو. اور کافر ہے وہ حکمران جو یہ کہے کہ مجھے بادشاہ بنایا عوام نے. مسلمان ہے وہ عوام جو کہے کہ میں نے ووٹ دی ہے، بادشاہ میں نے نہیں بنایا، بادشاہ اللہ نے بنایا ہے. اور مسلمان ہے وہ بادشاہ جو کہے کہ ووٹ عوام نے دی ہے، بادشاہ اللہ نے بنایا ہے، عوام نے نہیں بنایا. کفر کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنا. بنا اللہ رہا ہے آپ کو پولیس کمشنر، آپ کہتے ہیں زرداری نے بنا دیا. بنا اللہ رہا ہے آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف، آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف نے بنا دیا. بنا اللہ رہا ہے آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے بنا دیا. تو پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام نے آپ کو بادشاہ بنا دیا، تو پھر وہ مالک ہے نا اوریجنل، وہ پھر آپ کو پکڑ کے گھسیٹ کے بادشاہی کی سیٹ سے نیچے اتارتا ہے. تو پھر آپ عوام دیکھ لیں. ہم عوام کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان کو بادشاہ بنایا ہے، تو پھر جو حقیقی بادشاہ ہے اسے تو اتار کے نیچے کر دیا. اب عوام تو وہی ہیں، نعرے تو لگا رہے ہیں، جلسے تو ہو رہے ہیں نا. مئی 2022 میں ہم جلسے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کیوں اتارا. بھائی اتارا اس نے ہے جس نے بٹھایا تھا، اور وہ ہے اللہ. وہ مالک ہے، وہ ملک ہے، وہ بادشاہ ہے. اللہ نے اتار کے بتایا کہ مالک میں ہوں، بٹھایا میں نے تھا. اتار کے اللہ بتاتا ہے کہ بٹھانے والا میں ہوں. جب بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے وزیر اعظم بنا دیا. بھائی تم نے وزیر اعظم بنا دیا تو پھر اترا کیوں؟ تم تو موجود ہو، سڑکوں پہ موجود ہو، گھروں میں موجود ہو، نعرے لگا رہے ہو، فیس بک پہ موجود ہو، اترا کیوں؟ اللہ چونکہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ اتار کے بتا دیتا ہے کہ میں اتار کے بتا رہا ہوں کہ بنایا میں نے تھا. اور ہر دفعہ وہ ایسے کرتا ہے تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. سمجھیے اس بات کو. پوری ملکیت ہر وقت ہر مقام ہر جگہ پہ اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی ملکیت رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. پوری کائنات میں حقیقی بادشاہی لائیو اور مسلسل بادشاہی اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی بادشاہی نہیں ہے. الحکم للہ، واللہ، اللہ وہ ہے، اللہ نے فرمایا واللہ، اللہ وہ ہے کہ غالب علی امرہ، ہر حکم پر اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں گرتا ہے. اگر اللہ آپ کو روزگار دینا چاہتا ہے اور وزیر اعظم چاہتا ہے کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے اتر جائیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ رہیں، تو یقین مانیں آپ رہیں گے. اگر اللہ چاہتا ہے کہ آپ ASI سے پولیس کمشنر بن جائیں تو آپ ایمانداری سے اپنی پولیس کی ڈیوٹی سر انجام دیجیے. جتنی مرضی پولیس کمشنر مخالفت کرے، جتنی مرضی وزیر اعظم مخالفت کرے، جتنی مرضی صدر مخالفت کرے، اگر اللہ آپ کو ASI کے عہدے سے کمشنر بنانا چاہے گا یا DSP بنانا چاہے گا یا SP بنانا چاہے گا، بنا کے دکھائے گا، بنا کے دکھاتا ہے. یقین تو کیجیے، ایک دفعہ بھروسہ تو کرو اپنے اللہ پہ. مانو تو صحیح کہ ملکیت کلی طور پہ اللہ کی ہے. میری سانس کا مالک اللہ ہے، میری نگاہ کا مالک اللہ ہے، میرے رزق کا مالک اللہ ہے، میری زندگی کا مالک اللہ ہے، میری موت کا مالک اللہ ہے، میری بیوی کا مالک اللہ ہے، میرے بچوں کا مالک اللہ ہے، میرے ماں باپ کا مالک اللہ ہے. اللہ مالک ہے کل کائنات کا.
اسی کے ہاتھ میں تقدیر ہے، اس کے مبارک ہاتھ میں، اس کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ نہیں، اس کے حکم پر کسی کا حکم نہیں۔ وہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ مجھے بے روزگار نہیں کرے گا، وہ مجھے کسی کا محتاج نہیں کرے گا، وہ مجھے کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا، وہ مجھے بہت زیادہ بیمار نہیں کرے گا، وہ کسی بھی حالت میں مجھ کو ناکارہ نہیں ہونے دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا، ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ وہ ضرور میری بھروسہ تو کرو۔ جتنا بھروسہ صدر پر، وزیر اعظم پر، پولیس کمشنر پر، چیف آف آرمی اسٹاف پہ ہم لوگ کرتے ہیں، تو اللہ تو زیادہ اقدار ہے نا کہ اس پہ بھروسہ کیا جائے۔ ایک دفعہ کرو تو صحیح، ایک دفعہ اگر بھروسہ کر لیا نا تو پھر دیکھنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ڈرا اللہ سے اور تقوی اختیار کیا اللہ کا، سورۃ طلاق 28واں پارہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو میں رزق ایسی جگہ سے اسے دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ انسان گمان کرتا ہے کہ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے کوئی لیٹر آ جائے گا، پولیس کمشنر کی طرف سے کوئی لیٹر آ جائے گا، میری کمپنی کا ایم ڈی میرے ساتھ کچھ معاملہ کر لے گا، ملک کا بادشاہ میرے لیے کچھ چیز نکال دے گا، میں نے فلاں لاٹری لی ہوئی ہے وہاں سے میری لاٹری نکل آئے گی، میں فلاں زمین کو بیچ کے اپنے معاملات کو حل کر لوں گا، میں نے فلاں جگہ اپلائی کیا۔ گمان ہے انسانوں کے، تم گمان بھی نہیں کرو گے۔ رزق اللہ فرماتا ہے میں یرزقہ من حیث لا یحتسب، لا بالکل بھی نہیں، یحتسب تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا وہاں سے جہاں سے میں تمہیں رزق دوں گا۔ یہ مان کے تے دیکھو کہ مجھے نوکری پہ بٹھانے والا زرداری نہیں اللہ ہے، یہ کہہ کے تو دیکھ کہ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف بنانے والا نواز شریف نہیں اللہ ہے، یہ سمجھ کے تو دیکھ کے اے نے مجھے پولیس میں بھرتی نہیں کرایا، وہ ذریعہ بنا ہے، مجھے اللہ نے لگایا، میں اللہ کے لیے نوکری کروں گا۔ تو پھر دیکھیے، پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یہ ہے ڈر والا، تقوی والا، اب آگے ہے توکل والا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ ہے ڈر والا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تو مجھ سے ڈرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ تجھے بٹھانے والا اللہ ہے، مالک اور بادشاہ بھی حقیقی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، تو پھر تو تجھے رزق دوں گا وہاں سے جہاں تو نے گمان بھی کیا نہیں ہوگا۔ تو ساتھ اسی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بھروسہ تو کرو اللہ پہ، اگر تو بھروسہ بھی کرتا ہے ساتھ، پھر مانتا بھی ہے کہ مالک ملکیت اللہ کی، بادشاہی اللہ کی ہے، اگر اتنا مانے گا تو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں۔ لیکن اگر تو بھروسہ کرتا ہے کہ ہاں میں اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ میری مدد ضرور کرے گا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تو ایسا کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر بے فکر ہو جا، تیری بیوی کے معاملات، بچوں کے معاملات، ماں باپ کے معاملات، دنیا کے معاملات، تیرے مرے ہوئے کے معاملات، تیرے زندوں کے معاملات، تیری زندگی کے معاملات، تیری سانس کے معاملات، تیرے جسم کے معاملات، تیری روح کے معاملات، تیرے دوستوں کے معاملات، تیری دنیا کے معاملات، تیری آخرت کے معاملات، تیری موت کے معاملات، تیرے کفن دفن جنازے کے معاملات، تیرے جنت الفردوس میں جانے کے معاملات، تیرے اللہ کے دیدار کے معاملات، تو بے فکر ہو جا، پھر تجھے کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تو بھروسہ کرتا اور کرتی ہے اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر کافی ہے اللہ تیرے لیے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ تو بھروسہ تو کرو اللہ پر، ایک دفعہ بھروسہ کرو، یقین مانو اللہ بھروسے کو نہیں توڑے گا کبھی بھی، وہ نہیں توڑتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایک ہی وقت میں ملکیت بھی رکھتا ہے، مالک بھی ہے، اور ایک ہی وقت میں بادشاہ ہے، ہر وقت، ہر دن، ہر لمحے کا مالک ہے، ہر وقت، ہر دن، ہر لمحے کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔